بیسٹ پجن ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرا نام محسن نقوی اور میرے ہاتھ میں ایک بڑی قدیم نسل ہے۔ یہ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو انہیں کبوتروں کو کسی اور نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن اب جو میں نے آج پہلے فیمیل پکڑ لی ہے، میں ہمیشہ میل کا شوق کرواتا ہوں۔ اب میں نے میل نکال لیا، یہ دکھاتے ہیں جی۔ یہ آج سے 100 سال اگر پیچھے چلے جائیں تو ان کبوتروں کو بے نظیر کبوتر کہا جاتا تھا۔ یہ کبوتر آج سے 100 سال پیچھے، اور بے نظیر ظاہر ہے کہ ان کی نظیر کوئی نہیں ملتی ہوگی اس وقت کے مطابق۔ جو یہ بڑی مشہور نسل تھی 100 سال پہلے، انگریزوں کے زمانے کی جو ہے، کیونکہ 100 سال پہلے انگریزوں کا ہی زمانہ تھا، انہیں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد اس نسل کو جو ہے وہ اس کا نام بدل دیا گیا۔ اسے پھر بعد میں پہچانا، اس کو ویشی کے نام سے جو پہچانا جانے لگا، یا اس کو اس بلڈ لائن کو ویشی کہنا شروع کر دیا گیا۔ یہ استاد نور الدین بدھو اور استاد جیجو خٹیک جو ہیں سیالکوٹ کے، ان سے یہ نسل منسوب ہو گئی، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دونوں یہ بھارت کے اندر گئے تھے پارٹیشن سے پہلے، اور وہاں سے جا کے یہ لے کے آئے تھے پرندے، تو انہوں نے پھر یہاں پہ اسے ویشی کے نام سے جو پکارا۔ اور علامہ محمد اقبال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کبوتروں کا شوق فرماتے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سینئر اساتذہ کرام نے کہا ہے کہ وہ بھی جو ہیں ان بے نظیر کبوتروں کو پسند کرتے تھے۔ یہ اس کی آپ کو آنکھ بھی دکھاتے ہیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ آج کل کے وحشی کبوتر ہیں جی، کالے ذرے ہیں آنکھوں میں اس کے، یہ دیکھیں بالکل۔ اور وحشی جو ہے، اس کا نام اس وجہ سے اس کو خطاب ملا، یا اس کا نام اسے دیا گیا کہ یہ گرمی میں بہت اچھی پروازیں دیتے تھے۔ اور مجھے جو بتایا گیا، اب مختلف قسم کی جو جب بندہ معلومات اکٹھی کرنی شروع کرے تو ہر جگہ سے ایک نئی چیز ملتی ہے۔ اب ایک استاد نے یہ بھی مجھے بتایا کہ یہ گرمی میں عام طور پہ کبوتر جب اوپر سے نکلتا ہے آسمان سے تو وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا گرم موسم میں، لیکن یہ ان کبوتروں کا کہا جاتا ہے کہ یہ نیچے بھی بڑے اطمینان سے اپنی پرواز دیتے تھے، اور اس وجہ سے انہیں وحشی کہا جانے لگا کہ ان کا کوئی جو ہے گرمی کا موسم کا ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اب آپ کو اس کے پر بھی دکھاتے ہیں جی، یہ دیکھیں، یہ اس کا کندہ ہے جی، یہ وحشی کا۔ اور ایک بڑے زبردست استاد ہیں، سینئر ہیں ہمارے، وہ انگلینڈ میں، اب میں ان سے پوچھوں گا ان کا نام، پھر میں لے سکوں گا ان کی اجازت سے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، لیکن اب وہ بڑے عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے جو انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں، ان سے میرا رابطہ ہوتا ہے، بڑی مجھے ان سے معلومات بھی ملتی ہے۔ بڑے شفیق بزرگ بھی ہیں، استادوں کی طرح بھی ہیں، وہ سمجھاتے رہتے ہیں کبوتروں کے متعلق۔ انہوں نے مجھے مثال دی تھی کہ ایک ہوتی ہے آری۔ اب آری ایک قسم کی آری ہوتی ہے جس سے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے لوہا کاٹنے والی۔ اور یہ پر جو ہے، یہ اس طرح کے پروں کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ طوفان میں اڑنے والے ہیں، تیز ہوا میں یہ اس ہوا کو چیرتے ہیں۔ یہ ہر قسم کا پر نہیں تیز ہوا کا مقابلہ کر سکتا۔ وہ اب میرے بٹیروں میں بھی جو بٹیرے ہیں میرے پاس، ان کے بھی یہ اسی سے ملتے جلتے اسی سٹائل کے پر ہیں۔ اور یہ جو وحشی ہیں، ظاہر ہے انہیں ویسے ہی وحشی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پر جو ہیں، یہ ہوا کاٹنے والے پر ہیں۔ یہ اب دیکھیں اس کے، یہ اب گرا رہا ہے پر، ابھی تو اس کے یہ پرانے پر ہیں۔
یہ اس کی آپ کو ہڈی دکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، دکھا تو نہیں سکتے۔ یہ 4 انگلیاں پوری، جوڑ بند بھی نہیں ہے اور کھلا بھی نہیں اس کو کہہ سکتے۔ یہ ایک ہڈی کے اوپر دباؤ ہے، میرا خیال یہ اگر وہ ہڈی بھی سیدھی ہوتی تو یہ بند جوڑ ہی ہونا تھا۔ یہ جناب اس کی دم ہے، پنجے اس کے جو ہیں وہ جامنی، یہ بریڈر جوڑا ہے میرا۔ اب بھی اس کے نیچے 2 بچے ہیں۔ یہ جی ناخن، اس کو بھی صاف کر لوں کیونکہ پھر بعد میں یہ اب 300-400 پرندہ ہو وہ نہیں پتہ چلتا۔ اب اس کے ناخن تھے وہ میں نے صاف کر لیے ہیں۔ یہ جی اس کے آپ کو پنجوں کا بھی شوق کرواتے ہیں۔ بہت مضبوط جسم کے ہیں، اور دیکھیں مکمل جامنی رنگ میں اس کے پنجے ہیں، خشک پنجے ہیں، ناخن اس کے مومی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ملائمیت ان میں بہت زیادہ ہے۔ اور ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ جب اور کوئی بھی نسل پکڑ لینا گھبرا جاتی ہے، اکثر کبوتر منہ کھول لیتے ہیں، لیکن ایک چیز اس میں دیکھیں کہ یہ بڑے اطمینان سے اس کو، یہ گھبراہٹ نہیں ہے نہ میرے۔ آپ دیکھیں اس کو سینہ میں نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، نہ ہی یہ گھبرا رہا ہے، اور پوری عقل کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ بالکل اس میں گھبراہٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو ہوتا ہے نا کہ بعض کبوتر پینک ہو جاتے ہیں، یہ وحشیوں کی خوبی مجھے بہت پسند ہے کہ یہ بڑا گھبراتے نہیں ہیں، اور جو بھی سچویشن ہو اس کا یہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اب یہ جی اس کے ساتھ جو فیمیل ہے اس کا آپ کو میں کرواتا ہوں شوق۔ یہ جی اس کی کبوتری جو اس کے ساتھ لگائی ہے میں نے، یہ جی اس کی کبوتری ہے۔ اس کا پہلے آنکھ سے شروع کرتے ہیں جی۔ یہ داغ بڑھا گئی ہے اب تھوڑے، یہ کوٹی بن رہی ہے اس کے۔ یہ جی اس کی آنکھ سے شروع کریں، یہ بھی نیلی آنکھ ہے، اور نر کی بھی نیلی آنکھ ہی تھی، کالا ذرے ہیں اس میں۔ یہ بھی نیلی آنکھ ہے، اور بہت زیادہ عقل کے مالک ہیں یہ۔ ہڈی اس کی بھی 4 انگلی ہے، جوڑ اس کا بھی تقریباً نر کی طرح ہی ہے۔ اگر اڑانا شروع کر دیا جائے انہیں تو یہ بند ہو جائے گا، بند ہی تقریباً کہا جائے گا۔ یہ اس کے پلہ دیکھیں جی، پر اس کے بھی پروں کی شیپ وہی ہے، آخری 3 پر دیکھیں بالکل برابر ہے، اور اس کے پروں کی شیپ بھی وہی ہے جو طوفان میں اڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں، تیز ہوا کو کاٹنے والے۔ یہ دیکھیں جی، اس کے آپ کو پنجوں کا بھی شوق کروا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ بعض میں ان اساتذہ کرام کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ جو نسلیں ہیں پرانی جنہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے نایاب کبوتر دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں نے فیصل آباد جانا ہے، وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کبوتر، کیونکہ میں اب یہ گھر کی ویڈیوز اس لیے زیادہ بنا رہا ہوں کہ گھر میں نے کام شروع کروایا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ گھر کی جو تیاری ایک جو ہے وہ میں نے شروع کروائی ہے، تو اس وجہ سے میں نکل بھی نہیں رہا، گھر میں ہی ایک آدھ ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ تو اب یہ تھوڑا سا یہ مستری مزدور کاریگر نکلتے ہیں، تو پھر میں پہلا چکر انشاءاللہ تعالیٰ میرا فیصل آباد کا ہوگا، اور وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے سینئر اساتذہ کرام سے بھی ملاقات کروائیں گے، اور اچھے اچھے کبوتر بھی دکھائیں گے جی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد جلدی وزٹ کریں گے، تو میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔